بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان بڑا خود غرض ہے۔ اپنی مرضی ہو تو مردہ انسان کو بھی اپنے سینے میں برسوں زندہ رکھ سکتا ہے، اور اپنی مرضی نہ ہو تو کسی چاہنے والے کی تمام کوششوں پر کانٹا لگا کر اسے زندہ درگور بھی کر سکتا ہے۔ انسان اپنی تمام عمر اپنا سارا کھیل اپنی خواہشوں کی بساط پر ہی کھیلتا ہے۔ اگر آپ سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ کوئلے کو اگر آپ 1000 بار بھی دھو لیں پھر بھی وہ کالا ہی رہے گا۔ بالکل ایسے ہی کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے، آپ ان کے ساتھ کتنا ہی حسن سلوک کر لیں مگر ان کا دل کالا ہی رہے گا۔ اپنی زبان کو فقط 2 مقاصد کے لیے استعمال کیجیے۔ نمبر 1 مسکراہٹ، نمبر 2 خاموشی۔ مسکراہٹ مشکلات کے حل کے لیے، خاموشی مشکلات سے بچنے کے لیے۔ سچ جاننا اچھا ہے مگر خوش رہنا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ خوش رہنے کا ایک اصول یہ ہے کہ کل کے غموں کے لیے اپنا آج خراب نہ کریں۔ ممکن ہے کل وہ غم درپیش ہی نہ ہوں اور آپ آج کی خوشی بھی ضائع کر بیٹھیں۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملیں گی۔ لوگوں کی اصلیت سامنے لا کر اللہ تعالی ہمیں ان سے دور کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنا ایمان بچا لیں۔ کسی غلط شخص کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ اکیلے رہا جائے۔ کبھی کبھی جو لوگ اکیلے اڑتے ہیں ان کے پروں میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ عورت ماں نہیں بن سکتی، یہ سن کے کچھ مرد دوسری عورت سے شادی کر لیتے ہیں۔ اگر یہی بات کسی مرد میں ہو کہ وہ باپ نہیں بن سکتا تو بھی کچھ عورتیں بے اولاد رہ لیں گی لیکن اپنے شوہر کو نہیں چھوڑیں گی۔ عورت کے بال وہ واحد چیز ہے جو اس کے حالات کا پتہ دیتے ہیں۔ بکھرے بال یعنی وہ مصروف ہے، الجھی لٹیں یعنی وہ پریشان ہے، روکھے بال یعنی وہ اب اپنا خیال نہیں رکھتی۔ تمہیں اگر نارمل نظر آنا ہے تو اپنے بالوں کو نارمل رکھو یعنی اپنے بالوں پر توجہ دو۔ تاخیر سے دیا گیا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ اگر پانی کو زبان مل جاتی تو وہ کئی لوگوں سے کہتا تمہیں چہرہ نہیں دل دھونے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات آپ کی صحت کوئی مرض نہیں بلکہ انسان تباہ کر دیتے ہیں۔ پتوں نے جب بھی رنگ بدلا ہے گرے ہمیشہ زمین پر ہیں۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسے دکھائی دیتی ہیں۔ ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ خدا پر یقین ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے جب تک ہم سے نعمتیں چھن نہیں جاتی ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ آپ خراب موڈ میں بھی کسی سے بدتمیزی کا حق نہیں رکھتے کیونکہ موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے مگر الفاظ کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔
تمہیں دفن کر دیا جائے گا، خواہ تمہاری کتنی ہی اہمیت کیوں نہ ہو۔ تمہیں یوں بھلا دیا جائے گا گویا کہ تم کبھی تھے ہی نہیں، اور پھر صرف تمہارے اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس اس وقت پھر حیران نہ ہونا۔ عورتیں حقیقت پسند نہیں ہوتیں، ان کو جھوٹ اچھا لگتا ہے، اور وہ سچ جاننے کے باوجود جھوٹ سننا چاہتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی بے چینیاں اور درد اس لیے بھی پال لیتے ہیں کیونکہ ہمیں حقائق سے نظریں چرانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ مجھے شیکسپیئر کے مشورے بہت پسند ہیں۔ جب انہوں نے کہا تھا، کسی کے قریب مت جاؤ، کسی سے ہمدردی کی توقع نہ کرو، دوسروں کے لیے مت جیو کیونکہ تمہاری ذات پہلے ہے، اپنی خوشی کو لوگوں یا چیزوں کے ساتھ مت جوڑو، اپنے لیے ایک وطن بناؤ تاکہ کسی کے بچھڑنے سے تمہیں پردیس کا احساس نہ ہو، کیونکہ آسمان سے کوئی شخص نہیں آئے گا جو تمہاری تاریکی کو روشن کرے۔ خود اپنے لیے روشنی بنو، تم ہی ہو جو اپنی روح کو خوش کر سکتے ہو اور بکھرنے کے بعد اسے دوبارہ ترتیب دے سکتے ہو، لہٰذا خود کے لیے سب کچھ بنو۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں، خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر، ناپسندیدہ چیزوں اور وقتی تعلقات سے۔ اپنے کام اچھے سے کریں اور کسی کا کھلونا مت بنیں۔ آج تک کسی نے آپ کا اور آپ کے جذبات کا خیال رکھا نہیں نا؟ جب آپ خود ہی اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیں گے تو کسی اور کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھے؟ اپنے وجود کی قدر کریں اور خود کا خیال رکھیں۔ خوشی تو انسان کسی کے ساتھ بھی بغیر سوچے سمجھے بڑے فخر سے بانٹ سکتا ہے، لیکن درد کو بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کر شیئر کرنا ہوتا ہے۔ کسے بتائیں اور کس سے چھپائیں؟ کیونکہ درد کو سمجھنے کے لیے ایک خاص ذہنی پختگی درکار ہوتی ہے، جو درد کو سمجھتی ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی سے دور جانے والی چیزوں کو چھوڑ دیں، ورنہ پانے کے لیے بھاگیں گے تو موجود سے بھی خوش نہیں رہیں گے۔ لہٰذا جو ملا ہے اس پر شکر کیجیے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں، جو چھوٹ گیا وہ آپ کا نہیں۔ آج کے دن جو ملا ہے اس پر شکر ادا کیجیے اور گلے شکوے کی زندگی سے باہر آ جائیں۔ بہت سے تعلق اسی لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ان میں محبت تو ہوتی ہے لیکن احترام نہیں رہتا۔ بہت سے تعلق اس لیے بھی سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ چاہت تو ہوتی ہے لیکن اپنی عزت نفس بھی پیاری ہوتی ہے۔ کسی بھی رشتے کو صرف احترام ہی دے دیا جائے تو وہ محبت کا راستہ خود بخود بنا لیتا ہے۔ ہر انسان کو عزت چاہیے، ہر رشتے کو احترام درکار ہے۔ کبھی کبھار لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے۔ جب بھی کبھی زندگی میں کسی ایسے انسان سے پالا پڑے تو خاموشی سے چلتے جانا چاہیے۔ نظروں سے تو وہ پہلے ہی گر چکے ہوتے ہیں، دماغ سے نکالنے کے لیے ان کی آخری حد دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ زندگی میں دوبارہ کسی اور کی مکاریوں سے بچا جا سکے۔ زندگی کی حقیقتوں کی سمجھ تجربہ ہی دیتا ہے۔
اور پھر تجربے کب آسانی سے مل جاتے ہیں۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو بتائیں جو اس کے قابل ہو۔ زندگی ہر لمحہ عمل کا نام ہے۔ کوئلہ ہیرا بنتا ہے، پتھر چٹان، لیکن یہ سب وقت کے ساتھ ہوتا ہے، پلک جھپکتے ہی نہیں ہو جاتا۔ اگر ایک پتھر اپنے اوپر دوسرا پتھر کھڑا نہ ہونے دے تو وہ راستے کی رکاوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے، جسے کوئی بھی ٹھوکر مار کر سائڈ پر کر سکتا ہے۔ اللہ اگر آپ پر کوئی بوجھ ڈالتا ہے تو وہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے، چٹان میں ڈھال رہا ہے۔ اب ہے کسی میں جرأت کہ وہ آپ کو ٹھوکر مار سکے۔ کیا چٹانوں کو ٹھوکر ماری جاتی ہے؟ انہیں سر اٹھا کر دیکھا جاتا ہے۔ یہ فخر ہے۔ خود کو چٹان کر لیں کہ آپ کے ساتھ منسلک لوگوں کو آپ پر فخر ہو۔ کمزوری میں کیا ہے؟ دوستوں کو ہماری محبتیں بھول جاتی ہیں، صرف وہ فرمائشیں یاد رہ جاتی ہیں جنہیں ہم اپنی مجبوریوں کی وجہ سے پورا نہیں کر پاتے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو مسکراہٹوں کا سامان بیچتے ہوں وہ خوشیوں کے بادشاہ ہوں۔ اس لیے جو آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا سیکھیں۔ زندگی نے ایک یہ سبق بھی سکھایا ہے کہ غلط فیصلوں سے کیا گھبرانا۔ غلط فیصلے ہی تجربہ دیتے ہیں اور تجربے زندگی بھر کا سبق دیتے ہیں۔ کسی کی بد اخلاقی سے دل برداشتہ ہو کر اپنے اخلاق کو نہیں گرانا چاہیے، کیونکہ یہ بزدلی اور کم ظرفی کی علامت ہے۔ اخلاق کی دولت کو حاصل کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ جس چیز، انسان، رویے، جگہ سے جتنا چڑھیں گے وہ اتنا سامنے آتی جائے گی۔ ہم جتنا ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے اتنا ہمارا امتحان لیا جاتا رہے گا، ایسے کہ ہم تھک جائیں گے۔ سو بہتر ہے بے نیاز ہو لیا جائے، چھوڑ دیں جو جیسے ہے۔ کوشش کیا کریں اپنی بیٹھک، محفل، بات چیت اور ہر قسم کی گفتگو کو غیبت سے پاک رکھا کریں۔ ہر وقت کسی کو ڈسکس کرتے رہنا اور پھر منفی انداز میں ذکر کرنا ایک صحت مند رویہ نہیں ہے۔ شخصیت کی خوبصورتی میں کمی آتی جاتی ہے۔ بے نیاز اور مثبت رہ کر دیکھیں، سکون کی کیفیت ہی الگ ہوگی۔ دنیا میں صرف برے لوگ نہیں ہوتے۔ اگر اچھا ساتھی مل جائے تو زندگی کا سفر پھولوں کے رستے کا سفر بن جاتا ہے، اور اگر ساتھی برا نکل آئے تو وہی راستہ کانٹوں سے بھر جاتا ہے۔ بہتر نہیں ہے ہم نہ پھول مانگیں نہ کانٹے، خالی کچے راستے چلنا سیکھ لیں۔ رہنے دیں ویسے ہی جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اتنے مضبوط بن جائیں کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں کچھ معنی ہی نہ رکھتی ہوں۔ اتنی لچک پیدا کر لیں خود میں
کہ آپ پرسکون رہ کر ان کا سامنا کر سکیں۔ اتنی محنت کر لیں خود پر کہ یہ چیزیں، انسان، رویے، جگہیں کتنی ہی پر اثر ہوں، آپ پر آ کر سارے اثر کھو دیں۔ امام ابو عبداللہ فرماتے ہیں، ہم ایسے زمانے میں آ گئے ہیں جس میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کا دین سلامت رہے۔ اس زمانے میں نجات بہت مشکل ہے، مگر جس کو اللہ بچا لے اور جس کو اللہ علم کے ذریعے زندگی دے دے۔